عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا تھا نا کہ جب آپ نے پوچھا کہ بھائی محبت کے بارے میں کہ تم کتنی محبت کرتے ہو، انہوں نے جب کہا کہ سب سے زیادہ، لیکن اپنی سوائے اپنی جان کے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سوشل سائنسز میں بھی اور سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے نا، ہمارے اندر سب سے وہ سیلف پریزرویشن جو ہے نا، اپنے آپ کو محبت کرنا اور اپنے آپ کو سب سے یعنی بہتر سمجھنا، اس اعتبار سے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں. مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں پہ کوئی مثال کے طور پہ کوئی اگر سانپ آ جائے، ٹھیک ہے، تو اب میرے پاس اگر سانپ آ رہا ہے تو میں بغیر سوچے سمجھے ہو سکتا ہے عدنان بھائی پہ پھینک دوں. کیوں؟ یہ نہیں کہ محبت ان سے بہت زیادہ ہے، لیکن وہ سانپ آئے گا تو وہ انسان اپنے اوپر سے اتارنا چاہتا ہے. میرا پہلا ری ایکشن جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوگا کہ آؤ مجھے کاٹ لو تاکہ میں سارا، لیکن وہ اگر میں اس کو کٹواؤں گا نا اپنے آپ کو، اس کے لیے مجھے کچھ سوچ کے کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ وہ جو عدنان بھائی پرانے زمانوں میں جو فلمیں ہوتی ہیں نا، اس میں دکھاتے تھے کہ وہ ایک ڈائلاگ یا کوئی سین ہوتا تھا جہاں پہ وہ بچہ جو ہے نا وہ ماں کے آگے امی اور وہ گولی لگی اور وہ کھا گیا. اب وہ جو گولی کھانے والا سین ہے نا، وہ گولی جو ہے وہ اس کو سوچنا پڑتا ہے کہ میں اماں کے آگے جاؤں یا نہ جاؤں. اور اسی اعتبار سے عمر بن الخطاب جو ہے وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ نیچرل بات ہے اور سب کو پتہ ہے کہ بھئی اپنی جان سے زیادہ کوئی کس کو کیا عزیز ہوتا ہے. تو جب آپ نے فرمایا کہ ایسے نہیں ہوتا، پھر آپ نے سوچ سمجھ کے کہا کہ اب نہیں، یعنی کہ اب ہمیں جب نبی کی محبت ہے اس میں ہمیں سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ واقعی مجھے ہر معاملے میں، ہر چیز میں، ہر شے سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے کوئی چیز پسند ہو لیکن نبی کا حکم اس کے برعکس ہو، کچھ اور ہو، تو پھر نبی کی محبت کی جائے گی، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا جائے گا. عدنان بھائی میں چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ نا مطلب یہ بھی ڈسکس کریں کہ دیکھیں آج کل ایک تو کتابیں پڑھنے کا رواج ویسے نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ماشاءاللہ کتابیں بھی لکھ چکے ہیں. سیرت نبوی جو ہے، یعنی جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے، جو ان کی لائف سٹوری ہے، اس کی امپورٹنس اور وہ لوگوں تک کیسے ہم پہنچائیں. مطلب میں نے آپ کے لیے پہلا کوشچن میں تھوڑا سا نا ایک ٹیڑھا پن بھی ڈال دیا، وہ یہ کہ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے پڑھیں بھی. تو کس طرح سے ہم مطلب ان تک یہ میسج پہنچا سکتے ہیں اور اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس کی امپورٹنس مسلم ہے اسلام میں ہمیں اللہ کے نبی کی سنت کو جاننے کا، علم حاصل کرنے کا جنرلی جو حکم ہے اللہ کے نبی کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا جو ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. علم کی جو تشریح ہمیں اسلامکلی پہنچی علماء سے وہ یہ ہے کہ علم کا مطلب قال اللہ قال رسول اللہ ولا ادری، یعنی علم کی جو شروعات ہے وہ قرآن سے اور سنت سے ہے. تو سنت کو جانے بغیر ہم اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ جو صحیح طریقے میں، صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کسی سے محبت کا جب دعویٰ کرتے ہیں اور جب آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ ان کی پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں، وہ کیسے کپڑے پہنتے تھے، وہ مسکراتے کس طرح تھے، وہ کس طرح چلتے تھے، ان کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح تھا، جب انہوں نے جنگیں لڑیں تو کس طرح لڑیں، کیوں لڑیں، کیا وجوہات تھیں، یہ سب چیزیں جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگی تو آپ محبت کا دعویٰ صحیح معنوں میں کس طرح کر سکتے ہیں. یا تو آپ کا دعویٰ جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یا شاید آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں سب کچھ. اگر آپ اللہ کے نبی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں اور اس کے باوجود آپ ان کی پیروی، ان کی اتباع نہیں کرتے تو آپ بدنصیب ہیں. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اللہ کے نبی کی سنت سے ناواقف ہے اور اللہ کے نبی کی سیرت سے ناواقف ہے. ہمارے جو بچے ہیں آج کل ینگسٹرز جو ہیں، اگر آپ ان سے فٹ بالرز کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ آپ کو اس کا پورا شجرہ نسب جو ہے نکال کے بتا دیں گے کہ اس کی کون سی گرل فرینڈ تھی، کہاں شادی ہوئی، اس نے کہاں پر کک ماری، کہاں پہ گول کیا اور کون سا گول اس کا سب سے بہترین گول ہے. اسی طرح آپ ایکٹرز کے بارے میں پوچھیں گے، وہ بتا دیں گے آپ کو کہ کون سی فلم کب آئی اور تفصیلات سب معلوم ہوں. لیکن جب اللہ کے نبی کی سیرت کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے گا تو وہ سوچ میں پڑ جائیں گے. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. ہم ایک سویلائزیشنل کرائسس کا شکار ہیں، تہذیبی بحران کا شکار ہیں، اور اس تہذیبی بحران میں ہم کنفیوزڈ ہیں. اور کنفیوژن یہ ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے نبی کی محبت کا زبانی دعویٰ، لیکن حقیقت میں ہم اس دعوے میں جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہیں. تو اس کا جو سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ حقیقی محبت پیدا کرنے کے لیے ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، بغور مطالعہ کریں. آپ کو جب کسی عورت سے مثال کے طور پر اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے تو آپ کو اس کی ہر ادا جو ہے وہ جو ہے نا اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ میری بیوی کو غصہ نہ آئے. زیادہ بھائی مسکرا رہے ہیں، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ مسکرا، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. خوف سے نا بندی کی کچھ سوچ آ گئی تھی ان کے ذہن میں.
تو اپنی بیوی جو ہے وہ آپ اس کی ہر جو ہے اس کے احساس کا یا اس کی جو ہے اس کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ کہیں مجھ سے غصے میں نہ ہو، مجھ سے تنگ نہ ہو. کوشش کرتا ہے انسان کہ اس کی ہر ادا کو پہچانے، اس کو جانے اور اس کی شخصیت کا مطالعہ کریں. اللہ کے نبی تو ہماری بیویوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، ہونے چاہیے. جس طرح شیخ نے فرمایا کہ ایمان کی تکمیل کی جو شرط ہے وہ اللہ کے نبی کی محبت ہے. اور اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جو اس حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ تم اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک میں تمہارے ماں باپ، بچوں اور پوری انسانیت سے زیادہ تمہارے لیے محبوب نہ ہو جاؤں. اب انسان سب سے زیادہ محبت یا تو اپنی اولاد سے کرتا ہے یا اپنے ماں باپ سے کرتا ہے، اور ممکن ہے کہ کسی اور سے بھی محبت کرے ان سے زیادہ. ان کو بھی اللہ کے نبی نے رول آؤٹ کر دیا کہ کوئی بھی ہو انسانیت میں، اگر تمہیں ان سے زیادہ محبت ہے مجھ سے تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. یہ تو اب سمجھ آ گئی. اب ایمان کی شرط ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کرو. اس کے لیے ہمیں ان کو جاننا پڑے گا. جاننے کے لیے سیرت کی کتابیں موجود ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. بہت ساری سیرت کی کتابیں ہیں، بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. 2-4 کتابوں کا میں ذکر کرتا چلوں. الرحیق المختوم جو ہے وہ بہت اچھی کتاب ہے، ایک بیسک کتاب ہے سیرت کے اوپر. جس نے الرحیق المختوم نہیں پڑھی اور وہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے اپنے دعوے کے بارے میں، اس کو اپنے دعوے پر غور کرنا چاہیے. اس سے بڑی بھی کتابیں ہیں. زاد المعاد ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب، کلاسیکل بک. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سیرت پر بہت مواد اپنی البدایہ والنہایہ میں اکٹھا کیا. اس کے علاوہ جو اگر آپ بعد کی جو ہے سیرتیں پڑھنا چاہتے ہیں، قاضی سلمان منصور پوری کی جو سیرت رحمۃ اللہ عالمین ہے وہ بہترین کتاب ہے. اس میں قاضی صاحب نے بہت سارا مواد جو ہے وہ ایک بڑے یونیک طریقے سے اکٹھا کیا، اور بہت سارے اچھے آرگیومنٹس، بہت سارے اچھے پہلو، یعنی ایسے پہلو کہ جو پچھلے علماء نے جن پر قلم نہیں اٹھایا، ایسے پہلو بھی انہوں نے پیش کیے اس کتاب میں. یعنی سیرت کا لٹریچر اتنا رچ ہے، لیکن افسوس یہ اس بات پر ہوتا ہے کہ علماء نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ان کتابوں کو لکھنے میں، اس مواد کو اکٹھا کرنے میں جو ہے وہ صرف کی. لیکن ہم ان کے ساتھ کس طرح انصاف کرتے ہیں؟ ہم نے ان کو شیلز پہ نہیں، قدر نہیں ہے، قدر بالکل نہیں. ہم نے ان کو شیلز پہ سجایا ہوا ہے. اب آپ زاد المعاد جو کتاب ہے ابن القیم الجوزیہ نے سفر میں لکھی، یعنی وہ اپنا وقت، جب ان کے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا تھا تو وہ حج کے سفر پر تھے غالباً، تو وہ کتاب انہوں نے اپنے سفر کے دوران اس کو مکمل کیا. ابن کثیر اپنی آخری عمر میں اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے. کیوں؟ جب آپ تفسیر کا مطالعہ کریں گے اور جب ان کی البدایہ والنہایہ پڑھیں گے تو تب آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کیوں اندھے ہو گئے. اتنی انفارمیشن ایک آدمی کے لیے اکٹھی کرنا، اتنے اقوال اور اتنی روایات اور آثار ایک جگہ پر اکٹھا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو علماء نے اپنی زندگیاں صرف کی. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، ان کتابوں کو پڑھیں اور پھر ان کو پڑھائیں، اور سیرت کے جو پہلو ہیں ان کو عام کریں. تو اس طرح ہمیں نبی کے ساتھ محبت ہماری بڑھے گی، حقیقی ہو جائے گی. ابھی مجازی ہے، ابھی خیالی ہے. ہم خیال کرتے ہیں، ہمارا ایک گمان ہے دعویٰ نہیں، گمان ہے کہ ہمیں محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن جب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، بخاری شریف کی کچھ آپ کتابیں پڑھنے شروع کی، اللہ کے نبی سے وہ محبت پیدا ہوگی جو شاید آپ کو پوری زندگی نہ ہو.